نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف زمانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام کیوں آتے رہے؟ تو یاد رکھیے کہ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی، یعنی کیوں اللہ نے بھیجا دنیا میں تجھے، اس مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مختلف قوموں میں اور مختلف ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے، گزشتہ انبیاء کرام کی جتنی تعلیمات تھیں وہ ساری بھلا دی گئیں، اور دنیا اس وقت جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، کیونکہ کوئی نبی نہیں آیا، اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں، اور اس زمانے میں کیونکہ جتنا نبوت کے زمانے سے لوگ دور ہوتے رہے تو ہوا یوں کہ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک گئی، اور کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور بالخصوص عرب کی سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ یہ پروگرام جو شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ایک اہم ہے۔ قرآن کریم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مصدر اور مرجع ہے۔ قرآن مجید اگر آپ دیکھیں تو بندے کو مہد یعنی جھولے سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک زندگی گزارنے کے اس کے احکامات کا مجموعہ ہے، اور سیرت طیبہ کیا ہے؟ سیرت طیبہ اس مجموعے کی عملی تصویر کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسی حیات عطا فرمائی کہ اس میں زندگی کی ہر جہت اگر آپ دیکھیں اور ہر پہلو کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بالکل بہترین رہنمائی ملے گی، اور سیرت طیبہ کی اسی وسعت اور ہماگیریت کے سبب قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اسے اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا کہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو شروع کرنے سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کیا تھی؟ اس وقت ساری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، اور جہالت کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اور دنیا والے جو تھے حضور کی آمد سے پہلے وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اور یہ اندھیرے اتنے گہرے ہو چکے تھے
کہ اللہ اکبر اس وقت کو آج بھی زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے کیا مراد؟ یعنی زمانہ جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ ایسے اقوال افعال کے عادی تھے، یعنی قول کہنے کی جمع اقوال، افعال یعنی فعل کی جمع یعنی کرنے کے ایسے عادی تھے کہ جنہیں کوئی جاہل ہی ایجاد کر سکتا ہے اور جاہل ہی ان پر عمل کر سکتا ہے۔ اس دور کو زمانہ جاہلیت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے کہ جس میں جاہلوں نے اپنی طرف سے رسمیں نکالی بھی ہوں، اور وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسی کیسی رسمیں، کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے کام انہوں نے ایجاد کر لیے تھے، اس لیے اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ سرزمین عرب اور اہل عرب سے متعلق پہلے بات ہم سماعت کر لیں۔ عرب جو آج بھی عرب کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ بر اعظم ایشیا میں جنوبی مغربی حصے کا ایک خطہ ہے جسے عرب کہا جاتا ہے۔ چونکہ اسے عرب کیوں کہا جاتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اس کے جو تین سمتیں ہیں، یعنی تین طرف سے اگر آپ دیکھیں تو فرمایا کہ اسے سمندروں نے گھیر رکھا ہے، اس لیے اسے جزیرہ عرب یا جزیرہ نما عرب کہتے ہیں۔ اور اس کی جو چوتھی سمت ہے، یعنی تین سمتوں سے سمندروں نے گھیر رکھا، اور چوتھی سمت سے اگر دیکھیں تو فرمایا وہاں کی سرحدیں جو ہیں وہ آج کا موجودہ عراق اور موجودہ اردن، جس کا فرمایا کہ دارالخلافہ عمان ہے، فرمایا وہ اس کی چوتھی سمت میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس خطے میں سرسبز و شاداب زمینیں کم ہیں، اور فرمایا کہ اس کا اکثر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر یہ مشتمل ہے۔ اپنے اسی محل وقوع کی لحاظ سے، یعنی سرسبز شاداب زمینیں کم ہونے کے لحاظ سے، اور اس کا اکثر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے، تو اسی لحاظ سے فرمایا کہ یہ جو اس کا محل وقوع ہے، اس کی بدولت یہ ایسا محفوظ رہا کہ یہاں بیرونی قوتوں کا وہ قبضہ کرنا فرمایا کہ یہ بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ قدیم عرب کے جو باشندے تھے وہ مکمل آزاد اور خود مختار، اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو میں وہ طویل تاریخ میں تو نہیں جاؤں گا، میں صرف ہلکا سا ایک عرب اور اہل عرب کا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو وہ مکمل آزاد اور خود مختار وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ حالانکہ یہ حصہ جو تھا، یعنی جو چوتھی سمت والا، یہ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں رومی سلطنت اور ساسانی سلطنت جو تھی اس کا ہمسایہ، یعنی اس کا قریبی تھا۔ یہاں کے عظیم صحرا، اور فرمایا کہ یہاں کے جو اونچے اونچے پہاڑ تھے، اس خطے کی حفاظت کی وجہ بنی کہ بیرونی طاقتیں یہاں پر حملہ آور نہ ہو سکی، اور دوسرے مذہبوں کی تعلیمات جو ہے وہ اس خطے تک نہ پہنچنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اور چونکہ علماء کہتے ہیں کہ اس تاریخ لکھنے والے کہ اس خطے کی قسمت حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ صلاۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے چمکی، اور یہ جو عرب ہے فرمایا کہ رب کریم کی منشا کے مطابق اور اس بنجر اور بیابان کو اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ جو بنجر زمین تھی اس کو آباد فرمایا، جس کا قرآن پاک میں آپ 13ویں پارے میں قصہ سنتے ہیں کہ کیسے اللہ نے حکم دیا کہ یہ بیابان تھا، اور فرمایا کہ جاؤ اسماعیل کو اور اپنی اولاد اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو پھر یہاں اللہ رب العالمین نے یہاں کی سرزمین کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کے ذریعے آباد فرمایا۔ اس لیے جزیرہ عرب کے تمام باشندے خود کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، اور شروع میں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے پابند بھی رہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی رہے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ نبوت ان سے دور ہوتا گیا، فرمایا کہ تعلیمات اسلامی کی جو روشنی تھی، تعلیمات ابراہیمی کی جو روشنی تھی، وہ مدھم پڑنے لگی، اور نفسانی خواہشات اور جہالت اور شیطانی وسوسوں کے تاریک سائے ہر طرف پھیلنے لگے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جتنی جو تعلیمات نبوی ہیں، اگر اس کی روشنی کم ہوتی جائے گی تو پھر آگے سے کیا ہوگا؟ یہی نفسانی خواہشات ہیں، جہالت ہے،
اور شیطانی وسوسوں کے تاریک جو پردے ہوتے ہیں وہ پھر لوگوں کے اوپر آ جاتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہاں عرب میں بھی ہوا۔ اب دیکھیے کہ تعلیمات ابراہیمی کے ماننے والے تھے، لیکن اب اس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بدبخت آ ہی جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک بدبخت جس کا نام عمرو بن لحی، یہ ایک ایسا بدبخت شخص تھا کہ جس کی نحوست، جس کی بدبختی نے تقریباً پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اہل عرب جو ایک خدا کو ماننے والے تھے، وہ خدا واحد کے ساتھ خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو یعنی بتوں کو معبود بنانے لگے، اور طرح طرح کی گمراہیوں اور جہالتوں سے اپنی پیشانیاں داغدار کرنے لگے۔ یہ عمرو بن لحی کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ یہ کون تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ عمرو بن لحی یہ بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ کام کون کر سکتا ہے، یعنی یہ بدبختی پھیلانا اور یہ جہالت، یہ بتوں کا رواج کہاں سے شروع ہوا، یہ بدبخت یہ شخص تھا۔ عمرو بن لحی زمانہ جاہلیت میں جتنی عزت اور مقام اس شخص کو ملا کسی اور کو نہیں ملا، یعنی زمانہ جاہلیت میں آپ اندازہ لگائیں اس کی بڑی عزت تھی، اس کا بڑا مقام تھا۔ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ یہ بڑا مالدار بھی تھا، اور عرب کے کونے کونے میں اس کی عزت اور نام ایک پورا تھا کہ عمرو بن لحی کوئی شخصیت ہے۔ یہ کیا کرتا تھا کہ حاجی جو آتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حج تو یہ حضور کے زمانے سے نہیں، اس سے پہلے سے ہے، تو حج کے زمانے میں یہ 10,000 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اور فرمایا اتنے ہی یعنی 10,000 یہ عمدہ لباس لوگوں کو پہنایا کرتا تھا۔ یہ دو کام جو کرے گا، یعنی کپڑے پہنانا اور کھانا کھلانا، یہ ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ 10,000 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتا، اتنے ہی عمدہ لباس پہنایا کرتا۔ اب ہوا یہ کہ اب یہ جو کرتا، جو کہتا تو دین بن جاتا، یعنی اب اسی کو لوگوں نے سب کچھ سمجھ لیا، عمرو بن لحی کو، اور اہل عرب جو تھے اب اس کی بڑی فرما برداری کرتے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے دین ابراہیمی کو بدلا اور عربوں میں بڑی بڑی بدعتوں کو یعنی اس کا رواج ڈالا۔ ہوا یہ کہ یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی، تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تاریخ میں کہ یہ گیا کسی کام سے ملک شام گیا، تو وہاں اس نے لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کی عبادت کرتے دیکھا، تو یہ ان سے بڑا متاثر ہوا، اور اس نے وہاں سے ملک شام سے ایک بت کو خرید لیا، اور یہ مکے میں لے کر آ گیا، اور مکے کی سرزمین پر اس نے بت نصب کر کے وہاں لوگوں کو اس بت کی عبادت کا حکم دیا۔ کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ وہ شخص تھا کہ اگر یہ جو کہتا، جو کرتا، وہ دین بن جاتا۔ اب اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، یعنی بتوں کو نصب کر کے یہ بت پرستی کا رواج جو عرب میں خانہ کعبہ میں شروع ہوا، یہ عمرو بن لحی جو تھا یہ ملک شام سے بت کو خرید کے لایا، اور لوگوں کو کہنے لگا یہ تمہارا خدا ہے، اب اس کی عبادت کرو۔ یوں علماء کہتے ہیں کہ عرب کے ہر گھر میں بت رکھا جانے لگا، کیونکہ یہ ایک بت لایا تھا، اب اسی جیسے سب لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنانا شروع کر دیے اور اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں بخاری شریف میں اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ حدیث نمبر ہے 3521۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں، عمرو بن لحی کے بارے میں، اب یہ کیونکہ بنو خزاعہ کا سردار تھا تو حضور نے فرمایا میں نے عمرو خزاعی، یعنی اس کے سردار جس قبیلے کا تھا اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا میں نے عمرو خزاعی کو دیکھا، وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے، یعنی یہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف کھینچ کے لایا تھا، اس کو سزا یہ ملے گی کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا کہ یہ اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے، اور یہ اس کی سزا حضور نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ طرح طرح کی گمراہیاں اور جہالتوں سے پھر اہل عرب جو ہے اپنی پیشانیاں داغدار کرنے لگے، اور زمانہ فطرت کے اس طویل عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک کی بہت سی عبادتیں جو تھیں وہ باقی تو رہیں، لیکن ان نادانوں نے اب کیونکہ
یہ بے وقوف بھی قسم کے لوگ تھے، ان عبادتوں میں انہوں نے ایسی شرطیں اور قیدیں لگا دی کہ عبادتوں کی جو روح تھی، جو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ لے کر آئے تھے، وہ فنا ہو گئی۔ اب آپ کو میں چند باتیں بتا کے اپنی گفتگو کو آج کی صرف زمانہ جاہلیت، اور پھر انشاءاللہ آئندہ مہینے زندگی رہی تو ہم حضور کے آباء و اجداد اور خاندان کے بارے میں سنیں گے۔ اب سنیے کہ زمانہ جاہلیت میں جو دین ابراہیمی میں جو عبادتیں تھیں، اب نماز جنازہ، اب دیکھیے نماز جنازہ کیا، یہ ایک عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک انسان کو عزت دی ہے، پروٹوکول دیا کہ اسے 4 کندھوں پر عزت کے ساتھ لے جا کر اسے قبرستان میں۔ اب دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی یہ عبادتیں اور رسمیں تھیں، لیکن کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت تھا، اب ان لوگوں نے ان عبادتوں کی روح کو فنا کیسے کیا؟ دیکھیے یہ ہوتی ہے جہالت۔ علم کتنی بڑی دولت ہے، اسی لیے فرمایا گیا علم سے انسان کو وابستہ رہنا چاہیے۔ نہ آئے قرآن کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو ایک صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بعض لوگ سیکھنے میں انہیں بڑی شرم آتی ہے، تو وہ کوئی غلطی کر رہے تھے نماز میں، انہوں نے کہا چلو پوچھ لیتے ہیں کسی عالم سے، تو وہ اور عمر میں چھوٹے، تو کہا کہ میں اس سے پوچھوں، اور مجھے زندگی میں یعنی وہ کام کرتے ہوئے مجھے تو بڑی شرم آئے گی، میری داڑھی تو سفید ہو گئی، اور وہ جو بتانے والا اگر چھوٹی عمر کا میں اس سے پوچھوں تو وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک جہالت ہوتی ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ایک صاحب نے مجھے بتایا، تو لیکن افسوس اس بات پر ہے۔ بہرحال اب دیکھیں کہ جہالت یہ سب سے بڑا مرض ہے۔ جہالت انسان کو کہاں لے ڈوبتی ہے؟ سنیے زمانے جاہلیت میں بھی کیا ہوا یہ کہ اگر کوئی مر جاتا، زمانہ جاہلیت میں وہ اسے کفن بھی پہناتے، اسے جنازہ بھی اس کا پڑھا کرتے ہیں۔ اب جنازے میں ہے کیا؟ اب ہم بھی آج بھی ثنا پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور تیسری میں اللہم اغفر لحینا، اس کا اگر آپ ترجمہ بھی دیکھیں تو ساروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، اپنے خاتمے کی اور اپنے دین اسلام پر ثابت قدمی کی، یہی نماز جنازہ میں یہی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جنازے میں رب کی حمد و تعریف اور رحمت و مغفرت کی دعائیں کرنے کے بجائے انہوں نے جنازے کو بدل دیا۔ اب یہ جنازہ تو پڑھتے، لیکن انہوں نے ایک الگ سے طریقہ نکالا۔ وہ کیا نکالا؟ وہ یہ کہتے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے کفن دے کر 4 پائی پر اسے سامنے رکھ دیتے، اور میت کا قریبی رشتہ دار آتا اور آ کر مرنے والے کے اندر خوبیاں ہو یا نہ ہو، یعنی وہ اس کی تعریف کرنا شروع کرتا اس کا رشتہ دار، اور زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا اس کی تعریف میں، اور پھر اس کے بعد جا کر اسے دفن کر دیا جاتا۔ یعنی یہ انہوں نے نیا طریقہ نکالا۔ اس طرح جنازے کی عبادت کا حقیقی مقصد خود ستائی یعنی اپنی تعریف کرنے کے شوق کی نظر ہو گیا۔ آج اگر دیکھیں تو اندرون سندھ میں ایک فرقہ نکلا، اسے ذکری فرقہ کہتے ہیں۔ یہ ذکری فرقہ، اس نے کہا نماز جو صلاۃ ہے، صلاۃ کا معنی ایک ذکر بھی آتا ہے، تو انہوں نے اب وہ نماز کو بدل دیا ذکر سے، اب وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے جہالت۔ تو انہوں نے اب دیکھیے زمانہ جاہلیت میں کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ جنازے کی جو عبادت تھی اس کو بدل دیا۔ آج لوگوں نے جنازے کے بعد دعا کرنے کو بدعت بنا دیا، حالانکہ بھائی دعا اللہ کی بارگاہ میں اور اس مرنے والے کے لیے اس کی یعنی رحمت اور مغفرت کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو جنازے کے بعد دعا مانگنا بھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شرک ہو جائے گا، بدعت۔ ابے بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ جنازے والے کے لیے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ اس پر جو نے جنازے میں پڑھا، یعنی تکبیر کہہ کر تو نے کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ ہم جنازہ پڑھنے کے بعد بھی تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ یہ جو مرنے والا ہے اس کی قبر کو آسان کر دے، آگے کے منازل اس کے لیے آسان کر دے، یہی تو ہم کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی شرک و بدعت۔ بہرحال اب دیکھیے آگے، یہ ایک میں نے آپ کو جھلک دکھائی، دوسری جھلک دیکھیے زمانے جاہلیت میں۔ اب یہ کیسا زمانہ ہوگا، اس کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اور یہ کس قسم کے لوگ تھے، تو آپ کو حضور کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ اب زمانہ جاہلیت میں ہمارا تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اسی طرح یہ لوگ بھی زمانہ جاہلیت میں انہوں نے تلبیہ کو بدل دیا۔ یہ تلبیہ جو احرام باندھنے کے بعد پڑھا جاتا ہے اور یہ بندہ کس شوق اور محبت سے پڑھتا ہے، اب یہ کیا کرتے زمانہ جاہلیت میں، تاریخ میں یہ ہے کہ یہ لوگ احرام باندھ کر
حج اور عمرہ کرتے اور تلبیہ پڑھا کرتے تھے، لیکن ان میں سے بعض تلبیہ میں ایسے جملے ملاتے تھے کہ جس سے رب کی توحید یعنی وہ ایک ہے اس کی وحدانیت کا عقیدہ انہوں نے بگاڑ دیا، اور شرک کی گندگی کا جو تھا وہ گلے کا ہار بن کر ان کے گلے میں آ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ والا تلبیہ پڑھتے سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے انہوں نے شرک اس تلبیہ میں شامل کیا، بظاہر اس کے ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ انہوں نے تلبیہ کو یوں بدلا، کہنے لگے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک۔ اب بندہ سنے تو کہے گا یہ تو عربی نے بالکل صحیح تلبیہ پڑھا، لیکن آپ ترجمہ سنیں گے تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، کہنے لگے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے شرک کیا، کہنے لگے لا شریک لک الا شریک ہو، کہنے لگے تیرا شریک وہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اب یہ تلبیہ میں کہہ رہے ہیں کہ لا شریک لک الا شریک ہو، تیرا شریک وہی ہے کہ جس کا تو مالک ہے، اور کہنے لگے تملکہ وما ملک، اور کہنے لگے کہ جن کا مالک ہے ان کا مالک بھی تو ہے، یعنی انہوں نے یہ کہنے لگے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا شریک وہی ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ شریک جن کا مالک ہے اور ان کا مالک بھی تو ہے۔ یعنی دیکھیے کہ تلبیہ بھی پڑھ رہے اور عقیدہ توحید کو بگاڑ بھی رہے ہیں۔ تو اسی پر علماء کہتے ہیں انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حج میں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھی اس کو بھی بدل کر اپنی من چاہت، آج بھی لوگ ہیں ایسے، تو فرمایا من چاہت والی پابندیاں اور عجیب و غریب حج میں بھی شرطیں لگانا شروع کر دی کہ جس کی وجہ سے یہ عبادت اپنے مقصد سے ہٹ کر ان کے نسلی تکبر اور تعصب کے فروغ کا ذریعہ بن گئی۔ اب وہ اس میں شرطیں کیا لگائیں، دیکھیے حج میں شریعت وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی اور ہمیں اسی پر چلنا پڑے گا۔ شریعت کے ہم پابند ہیں، شریعت ہماری پابند نہیں، لیکن انہوں نے شریعت میں کیا کیا، انہوں نے شرطیں لگائی۔ وہ شرط یہ تھی کہ جب بھی کوئی احرام باندھتا تو بالوں کا ایک گچھا گلے میں ڈال دیتا، حالانکہ یہ شریعت میں نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیے اپنی طرف سے اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی حج کر لیتا ان میں تو پھر ایک مخصوص گھاس کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیتا کہ اس نے حاجی بن گیا، اس نے حج کر لیا۔ اسی طرح کچھ لوگ اونٹ یا خود اپنے گلے میں حرم کی درختوں کی چھال ڈال لیتے تھے، جبکہ یہاں تک کہ قریش کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے الگ الگ قوانین بنا لیے، اور وہ کہنے لگے کہ ان کا ماننا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ نسلی تکبر کہ اپنی نسل، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہیں، تو اب دیکھیے نسلی تکبر انہیں کہاں لے جائے گا، یہ تعصب انہیں کہاں لے جائے گا۔ اب یہ تعصب انہیں اس حد تک لے گیا کہ یہ کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم ہی قابل احترام ہیں اور ہم ہی مکے کے والی ہیں، مکے کے رہنے والے ہم ہیں، ہمارا حق جیسا کسی عرب کا حق نہیں اور ہمارے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، بیت اللہ کے جو حقوق ہم جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ سب اپنی من چاہت والی اپنے دماغ سے انہوں نے بنا لی، تو کہنے لگے حرم سے باہر کسی بھی چیز کی تم اتنی تعظیم مت کیا کرو جتنی حرم کی کرتے ہو۔ یہ شرط انہوں نے اپنی نکالی، اور یہ شرط نکال کر انہوں نے کیا کیا، وقوف عرفہ ہمارا حج کا رکن اعظم ہے، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا حاجی کے لیے یہ فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔ انہوں نے کیا نکالا، انہوں نے حج میں وقوف عرفہ میں چھوڑ دیا، کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم کعبے کے متولی سب سے زیادہ ہم، یعنی کعبے کے حقوق کو ہم جانتے ہیں اور ہمارے حق جیسا کوئی حق نہیں۔ تو یہ دیکھیے زمانے جاہلیت میں انہوں نے وقوف عرفہ چھوڑا اور کہنے لگے کہ عربوں، باقی جو عرب سے باہر آئیں سب پر وقوف عرفہ لازم، لیکن ہم کیونکہ اہل حرم والے ہیں ہمارے لیے وقوف عرفہ ضروری نہیں۔ تو یہ کہہ کر یعنی لوگوں کو اس طرح قائل کرتے کہ حرم سے باہر کی چیزوں کی تعظیم ہم نہیں، ہمارے لیے ضرور نہیں کیونکہ ہم خود اہل حرم والے ہیں۔ اور انہوں نے ایک اصطلاح بنائی جس کا نام تھا نحن الحمص،
نحن الحمص یہ اپنے لیے ایک نام انہوں نے چوائس کیا کہ اس کا مطلب تھا اہل حرم، یعنی جو حرم والے ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے، اور جو لوگ حرم کے باہر ہیں ان کے لیے الگ پیمانہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میرے آقا نے حجت الوداع کے موقع پر یہی کہا تھا کہ کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو اجمی ہو، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے ہاں معزز اور عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ اب دیکھیں یہ انہوں نے یہ تعصب نکالا تھا، اسی لیے حجت الوداع کے موقع پر آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا نے وہ ساری باتیں کلا کما کی تھی جو زمانہ جاہلیت کی تھی، تو یہ کہنے لگے کہ ہم حرم والوں کے لیے الگ قوانین ہیں اور باہر جو حرم سے باہر والوں کے لیے الگ قوانین ہیں۔ اس طرح انہوں نے بہت ساری خرافات کو جنم دیا۔ اسی طرح اگر آپ آگے دیکھیں تو زمانہ جاہلیت میں قانون قصاص دیکھیں تو وہ بھی یہی تھا کہ غریب کے لیے الگ قانون تھا، امیر کے لیے الگ قانون تھا، اور وہ ایک جس کی لاٹھی اس کا بھینس، اس کی بھینس والا قانون تھا کہ اگر قصاص، یعنی قرآن نے کیوں کہا، اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم سمجھو۔ یعنی یہ قصاص ہمارے لیے اسی لیے رکھا گیا کہ قاتل دن دناتے نہ پھریں، یعنی قاتل سے جب حساب لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا تو وہ کبھی کسی دوسرے کی جان پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا زمانہ جاہلیت میں، انہوں نے قانون یہ بنایا ہوا تھا کہ مقتول یعنی مرنے والا، مقتول اسے کہتے ہیں جو مر گیا، یعنی مقتول اگر قوم کا بڑا ہے اور اس کا قاتل اگر غریب ہے، غلام ہے یا فقیر ہے، تو مقتول کے وارثین اصل قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس خاندان کے، اس قبیلے کے سے مقتول کے برابر، یعنی جو اس مقتول کے برابر اگر کوئی آدمی اس کے پائے کا ہوتا تو کسی آدمی کو اسی طرح قتل کر دیتے تھے، تو سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے قصاص لے لیا۔ اور اسی طرح تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں تک بات لکھی کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی قبیلہ عزت و طاقت والا ہوتا اور اس کا کوئی غلام اگر قتل کر دیا جاتا، قاتل کا تعلق کسی اور قبیلے سے ہوتا، تو اب طاقتور قبیلے والے کہتے ہم بدلے میں غلام کو نہیں ماریں گے بلکہ آزاد کو ماریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا قصور نہیں اس کو بے گناہ مارا جائے گا، اور جس کا قصور ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی عورت قتل ہو جاتی، وہ کہتے ہم عورت کے بدلے عورت کو قتل نہیں کریں گے، یعنی جس نے مارا، بلکہ ہم مرد کو قتل کریں گے۔ اس طرح اگر کوئی قبیلے کا ادنا شخص قتل ہوتا تو وہ کہتے کہ ہم ادنا شخص کو نہیں بلکہ اس قبیلے کے کسی وڈیرے کو اور بڑے کو قتل کریں گے بے گناہ۔ یہ ایک زمانہ جاہلیت میں خود ساختہ قانون تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو زمانہ جاہلیت میں قانون دیت اور فدیہ وغیرہ بھی اسی طرح کا تھا۔ اسی طرح غلاموں کو زمانہ جاہلیت میں جو دور جاہلیت میں تھا، سب سے گھٹیا ترین اگر کوئی طبقہ تھا تو وہ غلاموں کا تھا، اور یہ اسلام ہے ہمارا کہ جس نے غلامی کا دور ختم کیا۔ اللہ اکبر، وہ کیسا زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا، اور جس کو غلام بنا لیا تو فرمایا اس سے اتنا وہ کام لیا جاتا کہ یعنی جس طرح جانوروں سے بھی بدتر اس غلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں میں نے مختصر عرض کی، ورنہ اس میں پوری ایک تفصیل ہے کیسے غلام کے ساتھ۔ آخر میں یہ عرض کر دوں کہ زمانہ جاہلیت اور بیٹیاں، اپنی اولاد کسے پیاری نہیں ہوتی بتائیے؟ آج بھی انسان کیا، شرند دیکھیں، پرند دیکھیں، حیوانات دیکھیں، یہاں تک کہ خون خوار جانور بھی اگر آپ دیکھیں نا جنگلوں میں، اسے بھی اپنی چھوٹی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ خون خوار جانور ہے لیکن اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اولاد کا غم بے زبان جانوروں کی آنکھوں کو بھی نم کر دیتا ہے۔ اسی طرح بچے جیسے بھی ہوں، جس کے بھی ہوں، جس کا دل نرم ہے اس کا دل ضرور کھینچتا ہے۔ لیکن دور جاہلیت کو اگر آپ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے تو وہ زمانہ وانی اس زمانے کے جو لوگ جہالت، سفاکیت اور بے رحمی میں جانوروں سے بھی بڑھ گئے تھے۔ یہ ہے وہ جہالت والا دور۔ ان کی سنگ دلی کا عالم یہ تھا کہ اپنی سگی بچیوں کو، اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ
جاہلانہ ایک شرم اور غیرت تھی، وہ کسی کو داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی خود کسی کے داماد ہیں. اب دیکھیے کتنے بڑے جاہل ہیں کہ خود کسی کے داماد ہیں لیکن کسی کو داماد بنانا یہ ان کی غیرت تھی اور یہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ بیٹی کی پیدائش ان کے لیے ذلت سمجھی جاتی تھی. آج بھی ہمارے ملک میں ایسے ڈرامے چل رہے ہیں اور وہ آج بھی بچیوں کو یعنی ذلت سمجھتے ہیں، اور بچیوں کی پیدائش والی ماں کے ساتھ جو بدسلوکی آج بھی ڈراموں کے ذریعے، آج بھی آپ اندرون سندھ چلے جائیں ایسے جہاں جاہل والے علاقے، جہالت والے علاقے ہیں، جہاں دین کی تعلیم نہیں، جہاں قرآن کی تعلیم نہیں، آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. اور ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمارے خاندان میں بھی ایسے کہ یہ بیٹے کی ماں نہیں، یہ بیٹیوں کی ماں ہے. اللہ اکبر! بیٹی ہونا کتنا یعنی اس باپ کے لیے کتنا بڑا شرف ہے. یہ اسلام نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیٹی کی عزت سکھائی ہے. تو بہرحال اس وقت اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ سمجھتا میں ذلیل ہو گیا، یعنی اسے اپنی ذلت کا سبب سمجھتا، اور اس وقت لڑکی کی پیدائش لوگوں کو غم زدہ کر دیتی. ہوتا یہ کہ جب کسی کی بیوی حمل سے ہوتی اور ولادت کا وقت قریب ہوتا، اب جو اس کا شوہر ہے وہ کیا کرتا، وہ چلا جاتا ہے. اب بیوی کو تو شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس زمانے جاہلیت میں شوہر غائب ہو جاتا، یعنی وہ جب تک اب بچہ پیدا نہ ہو جائے جب تک وہ غائب رہتا. زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ کہ جب وہ اپنی قوم سے چھپا رہتا، اسے پتہ چل جاتا کہ بیٹا پیدا ہوا، فوراً باہر نکل کے آ جاتا اور خوش ہو جاتا، اپنی قوم کے سامنے فخر کرتا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اور جب اسے اطلاع دی جاتی تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو غم زدہ ہوتا اور شرم کے مارے آتا ہی نہیں تھا، اور وہ سوچتا رہتا تھا کہ اب میرے ہاں بیٹی تو پیدا ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ آیا ذلت کے ساتھ اسے برداشت کروں یا اس بیٹی کو اپنے پاس رکھوں یا زندہ درگور کر دوں؟ 3 قبیلے بڑے مشہور تھے، ایک قبیلہ مضر، خزاعہ تو تمیم. بنو تمیم، یہ جو 3 قبیلہ تمیم، خزاعہ، مضر، یہ 3 قبیلے اس میں مشہور تھے. اور یہ اس قبیلے کے کئی لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا. اگر احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو اتنے واقعات ہیں آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر بتایا. میں ایک حدیث پاک بتا کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ. سنن دارمی میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا. اللہ اکبر! اب وہ اپنی داستان کو یاد کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا اور زمانہ جاہلیت کی بات حضور کی بارگاہ میں بتانے لگا. سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے. وہ کہنے لگا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، یعنی بتوں کو پوجنے والے تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے. میری ایک بیٹی تھی، جب میں اس کو بلاتا تھا میرے بلانے پر میری بیٹی بڑی خوش ہوتی تھی اور وہ فوراً مجھے جواب دیتی تھی. اب وہ بتا رہے ہیں حضور کو، ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، حسب معمول میری بیٹی نے میری فرما برداری کی. آج بھی بیٹیاں اپنے باپ کی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں، بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں باپ کو بڑی چاہتی ہیں. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک دن میں نے حسب معمول اپنی بیٹی کو بلایا، وہ جواب اس نے مجھے دی اور میری معمول کے مطابق بڑی فرما برداری کی. میں اسے ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑا اور گھر کے قریب ہی ایک کنواں تھا، اس کنویں پر پہنچا. وہ کنواں کہنے لگا زیادہ دور نہیں تھا. میں نے اپنی بچی کے ہاتھ پکڑے اور کنویں میں اٹھا کر اس کو پھینک دیا. اللہ اکبر! وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ کنویں کے اندر سے مجھے ابا جان ابا جان کہہ کر پکار رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی. یہ اس کی زندگی کی آخری آواز تھی، وہ مجھے ابا جان کہہ رہی تھی. اللہ اکبر! میرے آقا نے جب یہاں تک سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے اس داستان سنانے والے کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے اللہ کے نبی کو غمناک کر دیا، یعنی انہیں رلا دیا، ان پر رقت طاری کر دی. تو میرے آقا نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اور فرمایا یہ تو خود پر پڑنے والی مصیبت کا علاج میری بارگاہ میں پوچھنا ہے، جو اس پر مصیبت پڑی تھی. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ واقعہ دوبارہ مجھے بتا. اس آدمی نے حضور کو دوبارہ یہ واقعہ سنایا.
پورا تفصیلاً اسی طرح کہ میں کیسے اپنی بچی کو لایا. پھر راوی کہتے ہیں کہ حضور اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک کے بال تر ہو گئے. پھر آخر میں حضور نے اس شخص سے فرمایا کہ جاہلیت کے گناہ اسلام کی بدولت فرمایا اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اب فرمایا نئے سرے سے عمل کرو. تو یہ تھی وہ زمانے جاہلیت کی. میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ ان مثالوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دور کتنا بھیانک ہونے کے ساتھ ساتھ صفاقی اور بے رحمی سے بھرپور تھا. قرآن نے وہ جو آیت کریمہ آپ سنتے ہیں ربیع الاول میں کہ لقد من اللہ، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اس کا جو آخری جملہ ہے وہ یہی ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ فرمایا وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ دور، یہ وہ زمانہ جاہلیت کے دور کی اللہ نے نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور کی آمد سے پہلے اہل عرب جو تھے وہ جہالت میں گم تھے، ہدایت سے جہالت اور حیرانی میں مبتلا تھے. ایسے نابینا تھے کہ نیکی کو پہچانتے نہیں تھے، نہ برائی کو برا مانتے تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے انہیں ہدایت عطا فرمائی. ایسے بھیانک اور پرآشوب دور میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور اپنے نور سے نہ صرف عرب بلکہ زمین کے گوشے کو میرے آقا نے چمکا کر رکھ دیا. آج وہ زمین کا اس وقت جب حضور تشریف لائے تو وہ ایسی چکمک زمین کے گوشے میں حضور نے کر کے رکھ دی. تو یہ زمانہ جاہلیت ہی کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ عرب ہی کو کیوں چنا گیا؟ عرب کی سرزمین پر ہی اللہ کے نبی کیوں تشریف لائے؟ تو انشاءاللہ آئندہ اگر نشست میں ہم حاضر ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں گا کہ وہ عرب ہی کو کیوں چنا گیا اور عرب ہی کی سرزمین پر اللہ کے محبوب کو کیوں بھیجا گیا یہ بھی بتائیں گے. اور حضور کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا مختصر تعارف بھی کہ حضور نے جو اپنے 22 آباء و اجداد بتائے ہیں. ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن درمیان میں حضور کی مبارک زبان سے حضور نے اپنا شجرہ نسب خود بیان کیا عدنان تک. تو وہ 22 واسطے بنتے ہیں، حضور کے 22 آباء و اجداد ہیں. وہ انشاءاللہ آئندہ اگست کی نشست میں ہم سماعت کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب پر حضور کے صدقے کرم فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر قسم کی جہالتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ہم سب کو مولائی کریم اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما، حضور کا سچا عشق نصیب فرما. یا رب العالمین حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اخلاق اچھے کر دے یا اللہ، ہمارا کردار اچھا کر دے، ہمارے کردار کی سیاہی کو دور کر دے، ہمارے گندے کردار کو اچھے کردار میں بدل دے. اپنے محبوب کے صدقے ہمارے اخلاق اچھے فرما، ہماری زبان اچھی فرما. مولائی کریم ظاہر و باطن میں ہمیں ایک کر دے، منافقت سے اور ہر قسم کی بناوٹ سے، غرور و تکبر سے، ریاکاری سے، باطنی بیماریوں سے ہمیں بچا. اللہ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے، قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ. تو سامعین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں. نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے. ہمارے ساتھ بنے رہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.